نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ دیکھو زندہ آدمی کو سوئی چبو اس کی چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے بس نہ ہوگا۔ جس کا دل زندہ ہوگا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، میٹنگ سے اٹھائے گی، فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی۔ جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہوگا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کا دل ہو۔ دل تو سب کا ہے، یعنی جس کا دل زندہ ہو۔ مردہ دل کے لیے قرآن نصیحت نہیں ہے۔ پہلے دو سبق مؤذن نے دوبارہ اذان میں دہرائے، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ یہ اذان جس کی سمجھ میں آ گئی وہ اذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اذان اس کے اندر کرنٹ پیدا کرے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، جو ہی اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہیں۔ اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے۔ ساری وحی کا خلاصہ، سارے قرآن کا خلاصہ، تورات زبور انجیل کا خلاصہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئی ہے اس کا خلاصہ ایک آیت ہے قرآن کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سارے مسئلوں کا حل، عوام کے مسائل کا حل، حکومتوں کے مسائل کا حل، غریبوں کے مالداروں کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا۔ سارے مسئلوں کا حل ہے۔ آج اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ تبلیغ میں یہ محنت کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، تاجر بعد میں، مسلمان پہلے ہیں۔ تجارت کے مسائل کو سیکھنا ہے، زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے، ڈاکٹر ڈاکٹری کے متعلقہ مسائل کو سیکھے، وکیل وکالت سے متعلقہ مسائل کو سیکھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، جنت اور جہنم کو ماننے والے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اس کو ماننے والے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کھانا کھانے، آپ نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھانا کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پانی مت پینا، بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھ رہا ہو اور کیا ہے اعمال کے فضائل کو سن رہا ہو، شوق پیدا ہو رہا ہو، دین کا شوق پیدا ہو، اعمال کا شوق پیدا ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، نبی کی زندگی سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ آج چیزوں کا نفع جانتے ہیں، اعمال کا نفع نہیں جانتے۔ چیزوں کا شوق ہے، آج اعمال کا شوق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب یہ شوق پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور پڑھے اشہد ان لا الہ
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے. شوق پیدا ہو جائے، اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، ایک بدبو اس کے جسم میں پیدا ہوتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں. ہاں، نفرت ہو جائے جھوٹ سے. جھوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک سڑاند پھیل گئی، بدبو پھیل گئی. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں. نفرت ہو جائے غیبت سے، چغلی سے، نیکی کا شوق آئے، گناہوں سے نفرت آئے. یہ محنت ہے. یہ کیسے ہوگا؟ گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں، ہمارے وزیر صاحب تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا مزدور تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا وکیل تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، اللہ کی بات کو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنیں 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 تاکہ دلوں میں اترے، شوق پیدا ہو اعمال کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا نا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. اب یہ شوق پیدا ہو جائے. مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارا مزدور مزدوری کر رہا اور کیا پڑھ رہا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. گاڑی چلا رہا ہے اور کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بچے اسکول جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، کیا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، فجر، اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ فجر پڑھنے جاؤ تو بیوی کہاں پر ہو؟ کہ مصلی پر ہو. اللہ کے نبی فجر پڑھ کر نہیں آئے، اشراق کے بعد نہیں آئے. حدیث کے الفاظ ہیں بعد ان اضحیٰ، چاشت کے بعد، چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی، کم از کم 2.5-3 گھنٹے کے بعد، 2.5-3 گھنٹے کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے نا، حضرت جویریہ اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی تھی. واہ واہ، اتنا لمبا ذکر یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو، پھر اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا، پھر حلاوت ہوگی، لذت ہوگی، پھر وقت کا احساس نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے پوچھا، دریافت فرمایا، جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ جواب دیا، جی ہاں حضور، میں اس وقت سے اب تک ذکر کر رہی ہوں. اتنا لمبا ذکر. اچھا، اب اللہ کے نبی کو پتا تھا ہم جیسوں نے بھی آنا ہے، ہم نے اتنا لمبا ذکر کوئی نہیں کرنا، تو اللہ کے نبی نے کام آسان کر دیا. میں جویریہ، میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. یہ شوق پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، یہ نہیں کہ 10 دفعہ 100 دفعہ، فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. کون کون حضور کا پڑوس چاہتا ہے؟ لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، جذبہ ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا یہ ہے. لیکن بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے کیا پڑھو. اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ روزانہ پڑھے گا نا یہ کثرت میں آ جائے گا. یہ کس میں آ جائے گا؟ اب چھوٹا سا درود شریف بتاؤں آپ کو، چھوٹا سا. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. جیسے گلاب جامن کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے اور گلاب جامن کا نام سن کے منہ میں کیا آتا ہے؟ پانی آتا ہے نا. تو درود شریف پڑھتے ہوئے کیا ہے؟ مزہ ہے، دل لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، 10 گناہ اس کے باپ، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجے بلند ہو جائیں گے. واہ واہ. ایک عجیب قصہ آیا. ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، ذکر کا دعا کا وقت طے کیا ہے، اتنا وقت مجھے ذکر کرنا ہے. جیسے آج وقت ہوتا ہے نا، یہ میرے گھر کا وقت، یہ میرے فلاں کا وقت، یہ جم کا وقت، یہ کلب کا وقت، یہ کھیل کا وقت. ٹھیک ہے بھائی، ذکر کا وقت بھی تو ہو، تلاوت کا وقت بھی تو ہو، مسجد کا وقت بھی تو ہو، قرآن کا وقت بھی تو ہو، تبلیغ کا وقت بھی تو ہو. حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، اس میں سے کتنا وقت میں درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت درود شریف کو دے دیتا ہوں، باقی جو ہے دوسرے اعمال اذکار کروں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. عرض کیا حضور 1/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، باقی 2/3 دوسرے اعمال. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دیتا ہوں، آدھا وقت باقی اذکار. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا حضور میں 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، باقی دوسرے اذکار. آپ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں، میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر ذنبکا. اگر تم ایسا کرو گے نا تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ مسئلوں کا حل ہے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے واہم و گمان بھی نہیں. اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے واہم و گمان نہیں. استغفار پر وعدہ ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی رحمتیں آئیں گی. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اگر آپ ان میں موجود ہیں نا اللہ فرما رہے ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. اگر آپ چلے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. استغفار سے مسئلوں کا حل ہے، پریشانیوں سے بچنا، کاموں کا بننا، استغفار کی کثرت. استغفار سے کیا ہے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، استغفار سے ہمارے کام بنیں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہیں سفر میں تھے، سفر میں نا رات ہو گئی، مسجد میں نماز پڑھی عشاء کی، ارادہ کیا رات یہاں گزار لو. انہوں نے کہا بھی مسجد بند کرنی ہے، مسجد سے باہر نکل جاؤ سارے. انہوں نے کہا بھی میں مسافر آدمی ہوں، رات ٹھہرنا ہے. کہ نہیں اجازت نہیں ہے.
اپنا تعارف نہیں کروائے. ایک آدمی وہ سن رہا تھا, مجھے کہا یہ کوئی بڑے بزرگ آدمی لگتے ہیں, آپ میرے ساتھ چلو, آپ میرے گھر میں رہو. ساتھ لے گیا. اب وہ آٹا گوند روٹیاں پکاتا تھا, وہ تندور کا کام, آٹا گوند رہا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, روٹی پکا رہا ہے استغفر اللہ, لیٹ رہا ہے استغفر اللہ, اٹھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. بڑی استغفار. امام صاحب بڑے حیران کہ یہ اتنا استغفار کرتا ہے. اس کو پوچھا, بھائی تم بڑا استغفار کرتے ہو, کیا فائدہ ہے اس کا؟ انہوں نے کہا جی میرے بڑے مسائل تھے, جب سے میں نے استغفار کی کثرت کی ہے اللہ نے میرے مسئلے حل کر دیے, اور میں جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے. بس ایک دعا رہ گئی ہے, ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی, باقی میری ساری دعائیں قبول ہو گئی, جو مانگتے مل جاتا ہے. ایک دعا نہیں ہوئی. وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ کہ میں نے ایک نام سنا ہے, امام احمد بن حنبل, کوئی بڑے بزرگ آدمی ہیں, میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میری کبھی ان سے ملاقات تو کروا دے. بس یہ دعا رہ گئی ہے, باقی ساری قبول ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تیری وہ دعا بھی قبول ہو گئی. میں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں احمد بن حنبل ہی بیٹھا ہوں, اور مجھے لگتا ہے تیرا استغفار ہی مجھے کھینچ کے لائے گا. عقل سے نہیں مسئلے حل ہوتے, ذہانت چالاکی ہوشیاریوں سے نہیں ہوتے, اللہ کو ساتھ لینا ہے. جیسے کسی کا مسئلہ پھنسا ہوتا ہے نا کہ جی فلاں وزیر صاحب کو بیچ میں ڈالو, کہ فلاں آئی جی صاحب کو بیچ میں ڈالو, کہ فلاں صدر صاحب کو بیچ میں ڈالو. تبلیغ میں پتہ کیا کہہ رہے ہیں, اے دنیا کے انسانوں اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈالو, اللہ کو ساتھ لے. کیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آئیں. یہ قرآن مسئلوں کا حل ہے, قرآن مسئلوں کا حل ہے. پڑھنا مبارک, یاد کرنا مبارک, لیکن قرآن مسئلوں کا حل ہے. کاموں کا بننا اسی میں تو چھپا ہوا ہے. بوڑھی اماں دیہات کی رہنے والی, بیٹا پڑھ لکھ گیا, باہر ملک چلا گیا, اب وہاں سے وہ چیک بھیجے اماں کے لیے. ایک چیک آیا, دوسرا آیا, اب وہ چیک لے, اسے پڑھنا وڑھنا تو آتا کوئی نہیں, اس کو چومے اور اس کو چاٹے سنبھال کے رکھ دے. اگلا چیک آیا, چومے چاٹے سنبھال کے رکھ دے. اب جناب کئی سارے چیک گھر میں کھانے کو نہیں ہیں, فاقے پڑے ہوئے, دوائی کے پیسے نہیں ہیں, مسائل بنے ہوئے, اور چیک پہ چیک جمع ہو رہے ہیں. اب اس چیک سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہی, اسے پتہ ہی نہیں اس میں ہے کیا. آج ایک طبقہ جو قرآن کو چومتا بھی ہے اور قرآن کو رکھتا بھی ہے, اور قرآن بہت اچھی بات ہے قرآن, لیکن قرآن کو سمجھتا, قرآن مسئلوں کا حل ہے. بیٹے نے, ابا نے خط لکھا, بیٹا میں واپس آ رہا ہوں سفر سے, اتنے بجے رات کو پہنچوں گا ایئرپورٹ, مجھے ایئرپورٹ سے آ کر لے لینا, رات کا وقت ہوگا, اگر نہ آئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. اب بیٹے کے پاس خط آیا, اس نے اس کو چوما اور اس کو باتی سے لگایا اور اس کو پڑھا اور سینے سے لگایا اور سنبھال کے لپیٹ کے رکھ دیا, ایئرپورٹ لینے نہیں گیا. اب ابا جی پہنچے, بڑا پریشانی, بڑی مشکل سے گھر پہنچے. بیٹا میرا خط نہیں آیا تھا. آیا تھا, پڑھا نہیں تھا, پڑھا تھا, میں نے چوما بھی ہے, میں نے تو وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. باپ تھپڑ مارے گا کہ جو اس میں نے کرنے کو کہا تھا وہ تو کیا کوئی نہیں. تو قرآن کو یاد کرنا مبارک, قرآن کو چومنا مبارک, قرآن کو پڑھنا مبارک, لیکن بھائی قرآن پر عمل کرنا ہے. اس میں مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے. اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ وجب ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے قرآن بتا رہا ہے وہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے ہے. ایک صحابی آئے, عرض کے حضور فلاں آدمی کا مال تھا, سمندر کے کنارے پانی کی لہریں آئیں, سامان بہا کر لے گئیں. آپ نے کیا فرمایا, جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں, وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے, زکوٰۃ نہیں دی ہو. قرآن تو مسئلوں کا حل بتا رہا ہے. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ مسئلوں کا حل بتا رہا ہے, پریشانیوں کی وجہ بتا رہا ہے. پہلی قوموں پر عذاب کیوں آیا ہے, اللہ نے ایک وجہ بتائی ہے. ساری قوموں پر عذاب کی قرآن میں ایک ہی وجہ بتائی ہے, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جو بھی فساد ہے خشکی میں تری میں وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے.
جب زکات نہیں دیں گے اللہ بارشیں روک لے گا. جب بے حیائی عام ہوگی، جب بے حیائی عام ہوگی، فحش چیزیں عام ہوں گی، فحش چیزیں عام ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں. ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ کے نبی کا گزر ہوا، فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو کہ جی ہاں بہت پریشان ہوں، قرضے بھی چڑھے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں. دعا بتائی، عمل بتائے کہ یہ پڑھا کرو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ صحابی فرماتے میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے. تبلیغ میں یہ محنت ہے بھائی، یہ اجتماع اس لیے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی صرف برکت کی چیز نہیں ہے. برکت بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں، ثواب بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ بات کو سمجھنا ہے، بات کو سمجھانا ہے، اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنا ہے، اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے، اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین کی محنت کرنی ہے. دکان بعد میں، دین کا کام پہلے ہے. دفتر بعد میں، دین کا کام پہلے ہے. ہمیں پہلے یہ محنت کرنی ہے اسلام چمک جائے، اسلام چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. دکانوں کے چمکنے سے مسلمان نہیں چمکے گا، کاروبار کے چمکنے سے مسلمان نہیں چمکے گا، دفتروں کے چمکنے سے مسلمان نہیں چمکے گا. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اگر اسلام نہیں چمکتا تو مال کی کثرت، چیزوں کی کثرت، اسباب کی کثرت، اسلحے کی کثرت، اس سے مسلمان کبھی نہیں چمک سکتا ہے. ہمیں اسلام کی محنت، اسلام زندگیوں میں آئے، اللہ کا تعارف، اللہ کی محبت، اعمال کا شوق آئے، قرآن کا شوق آئے، ذکر کا شوق آئے. سب کس سے مانگنے والے بن جائیں. صبح کس سے مانگے، شام کس سے مانگے، دن رات کس سے مانگے. کس سے مانگنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں، آگے فرماتے ہیں نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. وہ دعا کتنی عام ہوگی. کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہ کے نبی اس دعا کو نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. اس پر آنا ہے، اس پر سب کو لانا ہے. ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. صبح آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلتے ہی ہمارا ڈاکٹر صاحب، ہمارا وکیل صاحب، ہمارا جج صاحب، ہمارا مزدور صاحب، ہمارا ریڑھی والا، ہمارا زمیندار، ہمارا جھونپڑے والا، ہمارا محل والا آنکھ کھلتے ہی کیا کہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اب بیت الخلا جا رہے ہیں تو بیت الخلا جانے سے پہلے کیا پڑھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلا سے فارغ ہو کر آئے فوراً زبان پر آئے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. دعائیں ہیں، مسئلوں کا حل دعاؤں میں ہے. اللہ سے مانگنا ہے. صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، بازار کی دعا ہے، ہر موقع کی دعا ہے. کیوں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ سے مانگنا ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے. اس میں مسئلوں کا حل ہے، اس سے ضرورتوں کا پورا ہونا ہے.
زندگی خوبصورت بنے گی جب اعمال اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا، چاہے 2 کنال کا ہو، چاہے 2 مرلے کا ہو، چاہے کچا ہو چاہے پکا ہو، چاہے ذاتی ہو چاہے کرائے کا ہو، گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا جب اخلاق اچھے ہوں گے۔ اخلاق کیا ہے؟ نرمی ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، غصے کو پینا ہو۔ ایک صحابی آئے، عرض کے حضور میرا غلام ہے، نوکر نہیں، اس زمانے کے غلام، میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی دیکھنا چاہتے تھے، طلب ہے بات سننے کی۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا۔ کیا خوبصورت اخلاق ہے۔ حضرت انس، سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنے سال؟ اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ کون سا لفظ؟ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا؟ 10 سال۔ آج ہمارے ساتھ کوئی 10 گھنٹے رہے تو ہم 10 مرتبہ کہہ دیتے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ کیوں کا لفظ نہیں بولنا بھائی۔ بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آتی ہیں، گھر میں، سفر میں، بازار میں، مسجد میں، جماعت میں، مرکز میں، بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف۔ تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں۔ کیا کہو بھائی؟ چائے نہیں ملی ناشتے میں تو کیا کہو؟ چائے ٹھنڈی ملی تو کیا کہو؟ سال میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ اچھا یہ تبلیغ والے جو ہے نا، جماعت میں نکل کر تو کہہ لیتے ہیں، گھر میں نہیں کہا جاتا۔ میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے سے پہلے میں نے بات کی تھوڑی سی کہ دیکھو یہ شادی ہو رہی ہے، اب جو گھر آباد ہوگا نا وہ اچھے اخلاق سے ہوگا، چاہے زیور تھوڑا ہو، چاہے مکان تنخواہ تھوڑی ہو، اگر اخلاق اچھے ہوں گے یہ گھر جنت بن جائے گا، اگر اخلاق بگڑ گئے تو گھر جہنم بن جائے گا۔ اخلاق اچھے بنانے ہیں۔ اس میں یہ بات کہی کہ ساس کیوں کا لفظ چھوڑے، بہو کیوں کا لفظ چھوڑے، خاوند کیوں کا لفظ چھوڑے، بیوی کیوں کا لفظ چھوڑے، اور کیوں کی جگہ بولے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے مثال دی، آپ نے بیوی کو گوشت لا کے دیا کہ آج قورمہ بنانا ہے، قورمہ، بہت دن ہو گئے قورمہ نہیں کھایا ہے۔ اب جناب آپ نے کہا کہ دیکھو مجھے مرچ سے پرہیز ہے تو مرچ ڈالنے سے پہلے نا میرا سالن ذرا نکال دینا، مجھے مرچ سے پرہیز ہے۔ اب دوپہر کو آپ نے دفتر میں کھانا نہیں کھایا، شام کو قورمہ بن رہا ہے، قورمہ کھانا ہے، گھر پہنچے، بھوک لگی ہوئی ہے، دسترخوان پر بیٹھے، خوشبو آ رہی ہے، بیوی سے کہا وہ میرا سالن جو ہے نا بغیر مرچ والا وہ بھی لے آؤ۔ انہیں کہا میں تو بھول گئی، میں نے تو سارے میں مرچ ڈال دی۔ تو آپ کیا کہو؟ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی بیان کے دوران کھڑا ہو گیا، کہتا کیا بات ہے، وہ بھوکا ہی سو جائے پھر؟ میں کہا نہیں، بھوکا نہ سو جائے، دہی سے روٹی کھا لے۔ بھائی صبر، برداشت، غصے پہ قابو۔ ہاں غصے پہ کیا کرنا ہے؟ قابو۔ کسی کو حقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا، کسی کو اپنے سے۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ہم کچھ بھی نہیں، کروڑوں پیسے آ جائیں، بڑے گھر بن جائیں، بڑے افسر بن گئے، ہاں کچھ بھی نہیں ہم تو بھائی جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا دین سکھاتا ہے تواضع، عاجزی، نرمی، معاف کرنا۔
غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، دل میں کسی کے بارے میں بغض نہ رکھنا، کھوٹ نہ رکھنا، حسد نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تشریف فرما ہے، ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی داخل ہوئے، دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے۔ آپ پھر سب کی نظریں اٹھی، وہی صحابی داخل ہوئے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے، پھر نظریں اٹھی تو وہی صحابی داخل ہوئے، 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں، رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ کیا دیکھا؟ ساری رات سو رہے، فجر میں اٹھ گئے، دوسرے دن پھر آئے، تیسرے دن پھر آئے، 3 راتیں دیکھا، سو رہے، فجر میں اٹھ گئے، کوئی تہجد بھی کوئی نہیں، بس ایک بات دیکھی، رات کو جب سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے۔ 3 دن کے بعد ان سے بات کی، میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی، مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ میں کہا دیکھو ایک بات ہے میری زندگی میں، ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے کہ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں کھوٹ نہیں رکھتا، میں حسد نہیں کرتا کسی سے۔ فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ لیکن اگلی بات بھی فرمائی، ہے بڑا مشکل کام ہے بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں۔ طلب پیدا کی، پوچھا ہے، بتاؤں نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل بتاؤں؟ صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ آپس میں اتفاق سے رہنا، پیار، محبت، نرمی۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ نفع پہنچاؤ، لوگوں کے کام آؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں ہیں، ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا بات ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم پریشان ہو، یہ شریعت کا مزاج ہے، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی زندگی سے اندازہ لگانا کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، کون پریشان ہے، میں کس کی مدد کر سکتا ہوں، پریشان لوگ نہ پھریں۔ عبداللہ بن عباس اس کے پاس گئے اور فرمایا مجھے لگ رہا تمہارے چہرے سے کہ تم پریشان ہو۔ میں کہا جی آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ اب پریشانی سنیں، پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے اور وہ دیتا نہیں، پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے اور میرے پاس ہے کچھ نہیں، یہ پریشانی ہے۔ میں نے کسی کا حق دینا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، بہت پریشان ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں، شریعت کا مزاج ہے، اگر آپ کسی کی بات آگے پہنچا سکتے تو پہنچانی چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی۔ جوتا لیا، مسجد سے باہر نکلے اور چل پڑے۔ اس نے راستے میں کہا حضرت آپ بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں تھے، بھول گئے اپنا اعتکاف؟ کہ نہیں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں پھر بھی نکلا ہوں۔ پتہ کیوں نکلا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے، اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ 10 سال کا اعتکاف، کسی کی حاجت کو پورا کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے چلنا پھرنا، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ لوگوں کے کام آئے، لوگوں کو نفع پہنچائے، کسی پر ظلم نہ ہو،
کسی پر زیادتی نہ ہو. دو گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی، دوسرا کسی پہ ظلم. جو کسی پر ظلم کرے گا پکڑ آئے گی دنیا میں ہی، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا دنیا میں پکڑ آئے گی. کتابوں میں قصہ لکھا ہے، ایک آدمی جو ہے نا مچھلی شکار کر کے لا رہا تھا اپنے بچوں کی روزی. تو کسی نے اس کو دیکھا، اس کو مچھلی پسند آئی، اس نے اس سے مچھلی چھین لی، زبردستی چھین کر لے گیا. وہ بڑی منت کرتا رہا، میرے بچوں کی روزی ہے. چلو چھینی اور گیا گھر، مچھلی پکائی اور کھائی اور بڑا مزہ. اللہ کی شان. تھوڑے دن گزرے، انگوٹھوں میں ایک بیماری لگی. طبیب کے پاس گئے، انہوں نے کہا یہ دونوں انگوٹھے کاٹنے پڑیں گے ورنہ بیماری آگے نکل جائے گی. دونوں انگوٹھے کٹ گئے، بیماری اور آگے بڑھی. دوبارہ طبیب کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے ورنہ بیماری آگے جائے گی. دونوں ہاتھ کٹ گئے، بیماری اور آگے نکلی. پھر طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا یہ کوہنیوں تو کاٹنے پڑیں گے. کوہنیوں سے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب پھر بیماری آگے بڑھی، پھر طبیب کے پاس گیا. طبیب نے کہا کہ مجھے بیماری نہیں لگتی، یہ کسی کی بد دعا لگتی ہے. تم نے سوچو، تم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا کہ ہاں میں نے کسی سے مچھلی چھینی تھی، اس کے بعد سے میرا یہ حال بنا. انہوں نے کہا جا تلاش کر، معافی مانگ ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے. وہ نکلا تلاش میں، مارا پھرتا رہا. ایک جگہ وہ مل گیا، اس کے پاؤں پڑ گیا. تیری مہربانی ہے، مجھے معاف کر دے. کون ہو؟ کہ وہی مچھلی چھینی تھی. کہ یہ کیا ہوا؟ کہ اس کے بعد سے یہ حال بنا ہے، معاف منت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. انہوں نے کہا معاف تو نہیں کرنا تھا، تیری حال دیکھ کے ترس آتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. ظلم اس پر پکڑ ہے. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کرنا، کسی کو نفع پہنچانا، کسی کو دکھ نہیں دینا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے. ماں باپ ہیں، ادب، خدمت، احترام، عزت، اطاعت، فرما برداری، جھک جانا ہے. ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور میرے والد فوت ہو گئے، مرنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا اس نے سلوک کر سکتا ہوں؟ زندوں کو نہیں، مرنے کے بعد بھی فکر تھی. آج تو زندوں کو نہیں پوچھ رہے. باپ گھر میں بیٹھا ہے، بیٹا آتا ہے سیدھا اپنے کمرے میں. ماں سے بات نہیں کرتے، باپ سے بات نہیں کرتے، ماں باپ کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، ماں باپ کو وقت نہیں دیتے. کہ حضور میرا باپ مر گیا ہے، میں کیا اس نے سلوک کر سکتا ہوں؟ مرنے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں. اور میں کہ ہاں مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتے ہو. 5 کام کرو. اللہ کے نبی نے 5 کام بتائے. مرنے کے بعد کیا؟ ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما. دعا کرو. دوسری بات کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئیں، کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، قصور ہوئے، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما. تیسری بات ان کی وصیت کو پورا کرو. چوتھی بات ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ابا فوت ہو گئے نا، اب کیا چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک. اماں فوت ہو گئی، خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان کی اولاد ہے، اچھا سلوک کرو. پانچویں بات اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو. ماں باپ کے دوستوں کا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، ایک بدو نظر آیا، سواری سے اترے، اپنی سواری ہدیے میں دے دی، یہ تیرے لیے ہے. اپنی پگڑی اتاری، وہ بھی دے دی، یہ تمہارے لیے ہے. کسی نے کہا حضرت ایک معمولی سا آدمی تھا، آپ نے سب کچھ اتنا کچھ دے دیا، اب معمولی سی چیز دیتے، اس نے بڑا خوش ہو جانا تھا. سواری بھی دے دی، پگڑی اتار کے دے دی، کیوں؟ اور میں بتاؤں میں نے اس کا اتنا اکرام کیوں کیا ہے؟ میں نے اس کا اتنا اکرام کیوں کہ بتاؤں، اس کا جو والد تھا نا وہ میرے والد کا دوست تھا نا. اس کا والد میرے والد کا، اس لیے اکرام کیا ہے. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا، کیا خوبصورت دین ہے. یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ دین زندگیوں میں آئے. اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں.
1000 کمائے، لاکھ کمائے، کروڑ کمائے، لیکن کیا جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، خیانت نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، عیب کا چھپانا نہ ہو؟ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ برکت کس میں بھائی؟ حلال میں۔ 1 کلو گوشت بکرے کا ہے، 1 من گوشت گدھے کا ہے، آدمی کیا لے گا؟ کیا لے گا؟ 1 کلو کے 1 من، کیا 1 کلو؟ کیوں بھائی؟ یہ 1 من ہے، گدھا دفع کرو، گدھے کا حرام ہے۔ گوشت میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، پیسے میں نہیں سمجھ میں آتی۔ پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں اور گوشت حلال کا تلاش کرتا پھر۔ برکت حلال میں ہے، چاہے تھوڑا ہو۔ آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے ہیں۔ لوگوں کی دوڑ کے الگ کثرت، اور زیادہ۔ برکت نہیں چاہتے، کثرت۔ کہاوت مشہور ہے، ایک تھی فاختہ اور ایک تھی چیل۔ فاختہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن حلال، چیل بڑی ہوتی ہے لیکن حرام۔ فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک شکاری بندوق لے کے شکار کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کہاوت ہے، فاختہ نے چیل سے کہا وہ بھاگ جا، مارے گا تجھے۔ چیل نے کہا میں تو حرام ہوں، تو حلال ہے، اس نے تجھے مارنا ہے، تو بھاگ نکل یہاں سے۔ فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے ہی مارنا ہے، تو نکل۔ چیل نے کہا میں حرام ہوں، تو حلال ہے، مجھے نہیں مارنا، تجھے مارنا ہے۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اس نے مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں۔ آج کل لوگ کسے دیکھ رہے ہیں؟ اس چکر میں بھائی تبلیغ میں یہ محنت، بھائی برکت حلال میں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان، لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، آپ نے چھوٹا سا جملہ مختصر سا جواب دیا۔ فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ اپنی کمائی کو کسی کا حق نہ دبانا۔ دیکھو ڈاکو جو ہے نا صرف وہ نہیں ہے جو بندوق دکھا کے پیسے چھین لیتا ہے، جس نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا، اپنے بھائیوں کو وراثت میں حق نہیں دیا، یہ بھی کیا ہے؟ ڈاکو ہے، مہذب قسم کہہ دے رہا۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، جہیز رسم ہے، وراثت حکم ہے۔ جہیز دینے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں اور وراثت دینے کے لیے، جہیز دینے کو فرض عین سمجھ رہے ہیں اور وراثت دینے کو کیا مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ ایک سے پوچھا تم نے جہیز کیوں، تم نے بہنوں کو وراثت میں حق کیوں نہیں دیا؟ پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہم نے جہیز دے دیا تھا۔ ایک آدمی سے پوچھا نا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی آج؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی آج۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی بھائی، کمائی پاکیزہ، یہ نہیں کہ تجارت چھوڑو، نہیں تجارت میں اللہ کے حکم کا پابند بنے۔ مال کمانا ہے لیکن مال کمانے میں اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے، پھر برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے۔ اس وقت کا زمانہ، حج پہ جانے پہ کئی مہینے لگے، کئی مہینوں کے بعد واپسی۔ قافلہ حج پہ جا رہا ہے، اب یہ حج پہ جو جا رہا ہے، حج پہ جانے والا، حج پہ گئے حاجی صاحب، حاجی صاحب، ایک آدمی مر گیا حج کے قافلے کا۔ جب اس کو دفنانے کے لیے قبر تیار ہوئی، قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ بڑا زور لگایا اس کو بھگانے کی کوشش، وہ سانپ ہل کے نہیں دیتا۔ دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے تو سانپ وہاں موجود ہے۔ بڑی کوشش کی، بھاگے نہ، ہلتا ہی نہیں۔ تیسری جگہ قبر کھودی، جب میت اتارنے لگے تو سانپ وہاں موجود ہے۔ جہاں قبر کھودے سانپ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے قافلے والے، سارا ماجرا سنایا کہ جہاں قبر کھودتے سانپ آ جاتا ہے اور ہل کے نہیں دیتا ہے، کیا کریں؟
فرمایا یہ اس کا زندگی کا کوئی برا عمل ہے جو دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے، عبرت کے لیے اللہ نے ظاہر کر دیا ہے۔ اب دنیا میں جہاں بھی قبر کھودو گے یہ سانپ آ کے رہے، تو کیا کرو کہ سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو، سانپ کے ساتھ ہی۔ اب سانپ کے ساتھ اس کو دفنا دیا، قافلہ حج کا واپس آیا، اس کی بیوی سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند تاجر تھا، غلے کا کاروبار تھا، گھر میں بوریاں آتی تھیں، ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر اس کی جگہ بھوس بھر دیتا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سب کا ایمان ٹھیک ہو جائے، عبادات زندہ ہو جائیں، اخلاق صحیح ہو جائیں، معاملت صحیح ہو جائے، معاشرت ٹھیک ہو جائے، شادیاں سنت کے مطابق ہو جائیں، لباس شریعت کے مطابق بن جائے، لباس شریعت کے مطابق ہو جائے، بچیوں میں حیا آ جائے، بچیوں میں ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ اللہ نے تو مرنے کے بعد بھی عورت کے سر پہ دوپٹہ دیا ہے، کفن میں مردوں کے کفن میں 3 کپڑے ہیں، عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہیں، 5 کپڑے ہیں۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، یہ حیا وجود میں آئے، اخلاق اچھے ہو جائیں، کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں، مسلمانوں کی زندگی میں اسلام آ جائے اور پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے اور وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جب پھول لگ جائیں گے، جب باغ میں پھول لگ جائیں گے، پھول ہی پھول ہوں گے، شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، اڑ اڑ کے آئیں گی، میلوں دور سے آئیں گی، پھولوں پر بیٹھیں گی، اس کا رس چوسیں گی۔ اگر پھول ہی پلاسٹک کے ہوں تو پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گی۔ جب مسلمانوں میں اسلام آ جائے گا، مسلمانوں کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے، مسلمانوں کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، مسلمانوں کی معاشرت ٹھیک ہو جائے گی، مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا اور وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے ہمیں تو تبلیغ میں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، ضرورتیں پوری کرنے نہیں آئے، خواہشات پوری کرنے نہیں آئے۔ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے آج جوانی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا پھر کرنا بھی چاہیں گے تو کر نہیں سکیں گے۔ تیسری بات فرمائی صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے کتنے لوگ ہسپتالوں میں پڑے، گھروں میں پڑے، جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، جو خود منہ میں پانی بھی نہیں ڈال سکتے، جو ایک قدم نہیں ہلا سکتے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے، جگر صحیح، گردے صحیح، رگیں صحیح، آنکھیں صحیح، یہ نعمت ہے، صحت کو غنیمت سمجھے۔ چوتھی بات فرمائی فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے کتنا وقت فارغ ہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑے ہی دھوکے میں ہیں، خسارے میں، گھاٹے میں ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ صحت اور فراغت۔ پانچویں بات فرمائی خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے۔ پتہ نہیں کل کے حالات بھرے، کتنے جو کروڑوں میں تھے کوڑیوں میں چلے گئے، کتنے جو جن کے آگے ملازم ہوتے تھے وہ خود ملازمت پر آ گئے۔ اور میں نے تو ایک ایسا واقعہ بھی سنا کہ ایک آدمی اپنے ملازم کا ملازم بنا، اپنے ملازم کا، پہلے یہ اسے کہتا تھا یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ کرو، اب وہ اسے کہہ رہا ہے یہ کام کرو، وہ کرو۔ میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے،
دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، کھانا کھلاؤ۔ بڑا غصہ آیا اس کے خامن کو، غصے والا باہر گیا، برا بلا کہا دفع ہو جاؤ، چلو بھاگو، دھکے دے کے اس کو نکال دیا۔ اللہ کی شان، کاروبار ختم ہو گیا، اور جناب میاں بیوی میں نا اتفاقی طلاق ہو گئی۔ بیوی نے کہیں اور شادی کی، اپنے دوسرے خامن کے ساتھ بیٹھی کھانا کھانے کے لیے، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا ہم بعد میں کھائیں گے۔ بیوی سے کہا یہ روٹی فقیر کو دے کے آؤ، وہ فقیر کو روٹی پکڑائی اور چیخ نکل گئی، واپس آئی روتی ہوئی۔ بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا پہلا خامن تھا اور ایک فقیر دروازے پر آیا تھا، اس نے دھکے دے کے نکال دیا تھا، آج یہ فقیر جو دروازے پر آیا ہے یہ میرا پہلا خامن ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤں میں کون ہوں؟ میں وہی تو فقیر ہوں جس کو دھکے دے کے نکالا تھا۔ پتہ نہیں کیا حالات بننے والے۔ کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ کام نہیں ختم ہوتے، آدمی کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے، میں بہت مصروف آدمی ہوں۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے بغیر گھر نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، دفتر نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جو جس دفتر میں ہے، جو جس سیٹ پر ہے، جو جس محکمے میں ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا۔ بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری جان اور مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا اور مرنا اسلام کے لیے۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں بستی بستی سب سے توبہ کروانا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ صحابہ کو سمجھ میں آئی، نکلے اللہ کے راستے میں، گھروں کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، اس سے بڑھ کر مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی مجلس، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا، اس کو بھی چھوڑا اور جا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا اور آخر میں فرمایا معاذ عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري۔ وہاں جب واپس آؤ گے نا میری قبر پہ گزر، ہو سکتا ہے میری تمہاری آخری ملاقات ہو۔ اشارہ کر دیا، حضرت معاذ سمجھ گئے یہ آخری ملاقات ہے۔ فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے حضور کی جدائی میں، لیکن یہ نہیں کہا حضور میں تو آپ کے پاس رہوں گا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، آپ کی مجلس میں باتیں سنوں گا۔ جا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر، پھر جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، جب پھوٹ پھوٹ کے روئے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی پانی بھر آیا۔ آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا اور فرمایا معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، میرا قرب تو تقوی پر ملے گا کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنا چاہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ بہترین کھانے کھانا اسے کسی کی مدد نہیں کہتے، کسی کو چاہے سوکھی روٹی دے دی اسے مدد کہتے ہیں۔
خود دین پر چلنا، خود نمازیں پڑھنا، خود تہجد پڑھنا، خود دین، یہ دین کی مدد نہیں ہے، یہ تو دین پر چل رہا۔ دین کی مدد کیا ہے؟ بے دین کو دیندار بناؤ، بے نمازی کو نمازی بناؤ، نافرمان کو فرمانبردار بناؤ، مجرم کو متقی بناؤ، جو مسجد میں نہیں آتا اسے مسجد میں لاؤ، جو اللہ سے غافل ہے اللہ کی یاد اس کے دل میں پیدا کرو، یہ ہے دین کی مدد۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچائیں۔ اللہ کے نبی امت سے فرما رہے بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت تمہیں آتی ہے دین کی، اس کو آگے پہنچاؤ، اس کو آگے پہنچاؤ۔ تبلیغ کیا ہے؟ پھرو، پھراؤ، نکلو، نکالو، توبہ کرو، توبہ کرواؤ، توبہ کرو، توبہ کرو، پھرو، پھرو، نکلو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی لوٹاؤ اللہ کی طرف۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ فلاح کو پہنچو۔ لوٹاؤ دین کی طرف، مسجد کی طرف، حیا کی طرف، شریعت کی طرف، سنت کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف لوٹاؤ۔ شیطان دشمن ہے، ہمیں دین سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا۔ یہ اجتماع اس لیے ہے کہ سب توبہ کریں، سب لوٹیں اللہ کی طرف، دین کی طرف، حیا کی طرف، نبی والے کام کی طرف، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف لوٹیں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں جو توبہ کرے۔ اللہ اس سے کیا حدیث میں اللہ کے نبی نے کیسے بات سمجھائی ہے۔ ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل کا سفر ہے، زیادہ راہ اونٹنی پر ہے، چلتا چلتا تھک گیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ تھوڑا آرام کروں پھر سفر شروع کروں۔ اونٹنی کو چھوڑ دیا کچھ چر لے، جب آنکھ کھولی نا اونٹنی غائب۔ بہت تلاش کیا، اونٹنی کہیں نہ ملی، اونٹنی کہیں نہ ملی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے۔ اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی، کھانا بھی، پانی بھی، سواری بھی، بڑا خوش ہوا۔ اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں دماغ نے کام چھوڑ دیا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یہ کیوں کہا؟ خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ وہ کتنی خوشی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ تبلیغ جو ہے اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، جو لوگوں کی توبہ کا ذریعہ بنے، جن کی صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگیں، جن کی صبح، جن کی شام، جن کا دن، جن کی راتیں، جن کے سفر اللہ کے راستے میں اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں، گاؤں گاؤں بستی بستی اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو، بھائی آخرت کی تیاری کر لو، بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، بھائی اپنے اعمال اچھے بنا لو، بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، جو کبھی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، 99، ایک کم 100،
ایک کو قتل کرنا ایسا جیسے سارے انسانوں کو قتل کیا، اس نے تو 99 قتل کیے بنی اسرائیل کا آدمی۔ پھر تھوڑی سی ندامت ہوئی، کسی کے پاس گیا، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ وہ تھا ذرا خشک سا آدمی، انہوں نے کہا کیا کیا ہے؟ کہ میں نے 99 قتل کیے۔ انہوں نے کہا تو پکا جہنمی ہے، تیری توبہ ووبہ کوئی نہیں ہے، تو نے جہنم ہی جانا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہیں ماری رکھ کے اس کے ایک، وہ بھی مر گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 100 پورے۔ پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کیا کیا ہے؟ کہ 100 قتل ہو گئے۔ ہو سکتی ہے، پر یہ جگہ چھوڑو، یہ ماحول اچھا نہیں، فلاں جگہ چلے جاؤ، بڑے اچھے لوگ ہیں، پاکیزہ جگہ ہے۔ اب دل سے ندامت تھی، چل پڑا۔ ابھی چلا ہی تھا، تھوڑا سا آگے نکلا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ اب رحمت کے فرشتے آ گئے کہ ہمارا ہے، توبہ کی۔ عذاب کے فرشتے آئے، نہیں نہیں، ابھی تو توبہ کے لیے چلا ہے، ابھی تو توبہ ہوئی کوئی نہیں۔ اب فرشتے رحمت والے کہیں ہمارا، عذاب والے کہیں ہمارا۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ توبہ کے لیے چلا تھا، جس جگہ جا رہا تھا، اب جہاں یہ پہنچا تھا وہاں سے جگہ کو ناپو، جدھر سے چلا تھا اگر اس کے قریب ہے تو پھر عذاب والے لے جائیں، اور جدھر جا رہا تھا اگر اس کے قریب ہو گیا تو رحمت والے لے جائیں۔ وہ قریب تو ادھر ہی تھا، ابھی تو چلا ہی تھا۔ فرشتے زمین ناپنے کے لیے گئے، اللہ نے زمین کو حکم دے دیا ادھر سے سکڑ جا، ادھر سے لمبی ہو جا۔ جب زمین کو ناپا تو ادھر قریب تھا، رحمت والے لے گئے۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ توبہ کر لے۔ یہ اجتماع، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ یہ تبلیغ کا کام، یہ جماعتوں کا پھرنا، یہ نقل و حرکت، یہ اللہ کا پیغام کانوں میں پڑھنا نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے۔ اللہ بال سفید کر کے بھی پیغام دے رہے ہیں، بس کرو۔ بیماریاں لگا کے بھی پیغام دے رہے ہیں، بس کرو، بس کرو۔ جنازے دکھا کے پیغام دے رہے ہیں، بس کرو۔ فلاں گیا، جوان بھی مر رہے، بوڑھے بھی مر رہے، غریب بھی مر رہے، امیر بھی مر رہے۔ ہم خطرے میں کسے سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ڈاکٹر نے جواب دیا ہے، جس کو 80-90 سال کی عمر پہ ہے، نہیں میرے بھائی پتہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، ابھی 43 سال عمر تھی، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ طبیب نے آ کر دیکھا، لوگ افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ طبیب نے دیکھ کر کہا انہیں زہر دیا گیا ہے، زہر اثر کر چکا ہے، اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ یہ بات سنی تو آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں، پتہ کسی کا بھی کوئی، چھوٹی سی زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی۔ کام نہیں ختم ہوتے، آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ اچھا، ایک بہت بڑا مجمع ہے تبلیغ میں جو بڑے عرصے سے بات سن رہا ہے تبلیغ کی، بہت عرصے سے اجتماع میں بھی آتا ہے، بیان بھی سنتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ذرا دفتر سیٹ ہو جائے، ذرا کام سیٹ ہو جائے، پھر تبلیغ ہی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، ذرا سیٹ ہو جاؤں۔ 2 سال سے کہہ رہا ہے ذرا سیٹ ہو جاؤں، پچھلے اجتماع میں بھی کہہ رہا تھا ذرا سیٹ ہو جاؤں، اس سے پہلے بھی ذرا میں سیٹ ہو جاؤں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ موت آ جاتی ہے۔ اب غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتار کے اوپر سے لوگ کہتے ہیں ان کے کفن کی گریں کھول دو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور اوپر سے کہتے ہیں ہاں ہاں تھوڑا سا اور ادھر کرو، تھوڑا سا اور یوں کرو، پھر کہتے ہیں ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ کہاں جا کے ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر کیا ڈال دی؟ مٹی۔ کس نے مٹی کس نے ڈالی؟ اس کے بیٹوں نے نہیں، اس کے ملازموں نے۔ پہلی مٹھی ڈالتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ منھا خلقناکم۔ دوسری مٹھی ڈالتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وفیھا نعیدکم۔ تیسری مٹھی ڈالتے ہیں ومنھا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سے تو پیدا کیا اور اسی میں لوٹانے والے، اور پھر اسی سے کیا کرنا ہے؟ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے کام دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اس طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے۔ بس ٹرین چلنے والی تھی، ٹرین چلنے والی تھی نا، ایک آدمی نے ہاتھ مارا، ٹک 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 ٹک، ٹرین چل پڑی۔
ٹرین رکنے والی تھی، اس نے ہاتھ مارا، ٹک 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 ٹک، ٹرین رک گئی۔ کہتا میرے ہاتھ مارنے سے چلتی ہے، میرے ہاتھ مارنے سے رکتی ہے، اور رزق تو مقدر کا ہے۔ ایسی ایک آدمی نے نا ایک کاروبار شروع کیا، پھر دوسرا شروع کیا، پھر تیسرا شروع کیا۔ کسی نے اس سے کہا بھائی ڈرم میں جتنی مرضی ٹونٹیاں لگاؤ، آنا تو اتنا ہی ہے جتنا اس کے اندر ہے، ٹونٹیاں لگانے سے زیادہ تھوڑا آتا ہے۔ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، زور غلط جگہ۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی وہاں نہ لگانا، یہ ظلم۔ آج امت سے ظلم ہوا، اپنی صلاحیت مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر لگا دی۔ تبلیغ میں کہہ رہے نہیں بھائی ہماری صلاحیت، دیکھو ایک جملہ بولنے لگا ہوں، زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو، زندگی نعمت ہے، اس کی نہ قدری نہ ہو، اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ انبیاء والا کام ہے۔ آج تک ہم سے جو اس کام میں غفلت ہوئی، اللہ سے معافی مانگے، صلاحیتیں غلط جگہ لگا دی، یہ ہم سے ظلم ہوا، یہ ہم سے ظلم ہوا، اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہی منکر چھوڑ دیں گے، پھر دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، سوال کریں گے پورا نہیں کیا جائے گا، یہ مدد مانگیں گے، ان کی مدد نہیں ہوگی، کام چھوڑ دیا ہے، کام چھوڑ دیا ہے۔ آئندہ کے لیے عزم کریں، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اپنی صلاحیت دین پر لگانی ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کے اعمال کو زندہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے کھوٹے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں، غائب ہو جائے تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عادت کرتے ہیں، اگر پریشان ہو جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ضرورت ایسے لوگوں کی جو مسجدوں کے کھوٹے بنے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، مسجدیں آباد ہوں، مسجدوں کے اعمال زندہ ہوں، پھر باہر کے اعمال بھی زندہ ہوں گے۔ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، مسجدوں میں نماز بھی ہو، ذکر بھی ہو، سیکھنا سکھانا بھی ہو، دین کی تعلیم بھی ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں آ رہی ہوں، جماعتیں جا رہی ہوں، استقبال ہو رہا ہو، آنے والوں کی خدمت ہو رہی ہو، مشورہ ہو رہا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں گئے مدینہ منورہ کے، اور لوگوں سے فرمایا او تم لوگوں کو کس چیز نے عاجز بنا رکھا ہے، کہ کیا ہوا کہ حضور کی میراث میں سے تم حصہ لینا نہیں چاہتے ہو؟ کہ کیوں نہیں، ہم تو چاہتے ہیں حضور کی میراث میں سے حصہ ملے، کہ حضور کی میراث تو مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ سب نے دوڑ لگائی مسجد کی طرف کہ حضور کی میراث میں سے حصہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ بازار میں بیٹھ گئے کہ جب واپس آئیں گے تو بات پوری کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے کہ کیا ہوا؟ کہ حضرت وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ کہ کیا ہو رہا تھا؟ کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ذکر تلاوت میں لگے ہوئے تھے، کچھ حلال حرام کا مذاکرہ ہو رہا تھا، دین کا سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا، وہاں تقسیم کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا افسوس ہے تم لوگوں پر، یہی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، مسجدیں آباد ہوں، اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلیں، 4 ماہ چلہ 3 دن سال 7 ماہ اپنی مسجدوں کو وقت دینا، 8 گھنٹے 6 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے روزانہ مشورہ ہو رہا ہو، گشتیں ہو رہی ہوں، ملاقاتیں ہو رہی ہوں، فکر ہو رہی ہو، سب نمازی بنے، سب توبہ کریں، گھروں کے اعمال زندہ ہوں، مسجد کے اعمال زندہ ہوں، سب قرآن پڑھائیں، ذکر پڑھائیں، اعمال پڑھائیں، اخلاق اچھے ہوں، حیا والی زندگی وجود میں آئے، کمائیاں پاکیزہ ہوں، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو۔ یہ فکر مسجدوں میں ہو رہی ہو، یہ کام مسجدوں میں ہو رہی ہو۔ جب دین مسجد زندگیوں میں آئے گا پھر برکتوں کے دروازے کھلیں گے، رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، خیروں کے دروازے کھلیں گے، آپس میں محبتیں ہوں گی، دلوں میں سکون ہوگا، ایک دوسرے کی عزت ہوگی، پھر سخاوت زندہ ہوگی، پھر سچ زندہ ہوگا، پھر حیا زندہ ہوگی، پھر اخلاق زندہ ہوں گے، پھر عدل زندہ ہوگا، پھر ظلم ختم ہوگا، جھوٹ ختم ہوگا، دھوکہ ختم ہوگا، برائی ختم ہوگی، یہ دنیا ہی جنت بنے گی، پھر موت آسان ہوگی، پھر قبر آسان ہوگی، پھر قبر جنت
جنت کا باغ، اور پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اللہ سکیڑ دیں گے 2 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنی دیر میں 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، اور پھر جنت کا فیصلہ ہوگا، جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات، جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، جہاں دوستوں سے ملاقاتیں، جہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں گی، پھر انبیاء سے ملاقاتیں ہوں گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں، عرض کریں گے لبیک ہم حاضر ہیں، اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، اور راضی ہو گئے، عرض کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، اللہ فرمائیں گے جو دیا ہے اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے، چہرے تو چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا، اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا مزے کی زندگی ہے، آج وقت ہے، یہ اجتماع اس لیے بھائی، اجتماع میں آنا مبارک، سر آنکھوں پر، کوئی اجتماع میں بھی نہ آتا تو ہم کیا کر لیتے بھائی، اس کی مہربانی، لیکن اجتماع کس لیے ہے کہ جتنا یہ مجمع آیا ہے یہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اپنے کام کو پہچانے۔ رائبن کے اجتماع سے نا ایک ساتھی واپس جا رہا تھا، میں نے کہا ماشاءاللہ 3 دن رہے، بیانات سنے، مذاکرے سنے، اب واپس جا رہے ہو، کیا کرو گے جا کے؟ کہتا ہے اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا، اگلے سال اجتماع پہ۔ یہ بہت ساری ایسی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ساری ایسی۔ ایک ساتھی سے میں نے پوچھا اجتماع پہ نا رائبن میں کہ ماشاءاللہ آپ کا کس ملک میں سفر ہوا؟ کہتا بھائی میرا تو کوئی سفر نہیں ہوا۔ میں کہا اچھا، میں کہا 4 ماہ کب لگے تھے؟ کہتا نا میرے 4 ماہ کوئی نہیں لگے۔ اچھا چلہ تو لگا ہوگا نا؟ کہتا نا میں نے چلہ بھی نہیں کبھی لگایا۔ او بھائی 3 دن تو لگتے ہوں گے نا؟ کہتا نا میں نے کبھی 3 دن میں نہیں لگائے۔ میں کہا اچھا، میں کہا تم اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا نہیں میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں۔ یہ ہوتی نا برکت پارٹیاں۔ کون سی پارٹی؟ رائبن میں نا حویلی میں بہت سے لوگ آتے ہیں نا کہ بزرگوں کی زیارت کرنی، بزرگوں سے کیا کرنا ہے؟ مصافحہ کرنا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں بیٹھو، میں کہا چھوٹے بزرگ سے ملنا ہے کہ بڑے بزرگ سے؟ کہتا نہیں بڑے بزرگ سے ملنا ہے۔ میں کہا دیکھو سروزہ چھوٹا بزرگ، چلہ اس سے بڑا بزرگ، 3 چلے اس سے بڑا بزرگ، سال 7واں اس سے بڑا بزرگ، اور سب سے بڑا بزرگ مقامی کام ہے۔ سب سے بڑا بزرگ کیا ہے؟ اپنی مسجد کو وقت دینا، مشورہ کرنا، گشتیں کرنا، ملاقاتیں کرنا، گھر گھر جانا، لوگوں سے توبہ کروانا، مسجدوں میں لانا، سروزے کی جماعت نکلے، چلے کی جماعت نکلے، 3 چلے کی جماعت نکلے، یہ ہے بزرگ۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نا ہمارے بھائی عبد المالک صاحب سنایا کرتے تھے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کسی مواتی نے کہا تو بڑا بزرگ ہوئے؟ اگر نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہ ہوں۔ نا تو بڑا بزرگ ہے۔ اگر نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہ۔ ارے تو سب سے بڑا بزرگ ہے تبلیغ کا۔ میں کہا اچھا، اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو پھر مجھے بزرگ کہے گا؟ اب وہ میواتی اپنے سادہ انداز میں کہتا ہے اگر تو تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کہے گا بزرگ ہے؟ اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کام بزرگ ہے۔ کیا بزرگ ہے؟ سچی بات ہے، پورے کراچی کی فضا بدل سکتی ہے اگر یہ جو مجمع آیا ہے ہر طبقے کا آیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے گے، سب کو استقامت نصیب فرمائے گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اجتماع نعمت ہے، سارے مسئلوں کا حل توبہ ہے، توبہ کروانا ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے یہ خود نہیں آیا، جتنا مجمع یہاں پر آیا ہے یہ خود آیا ہے کہ انہیں اللہ لے کر آیا ہے؟ یہ اللہ ہی لے کر آیا ہے، اللہ ہی لے کر آیا ہے۔ اس کی قدر کیا ہے؟ اس کی قدر آگے بڑھنا، کیا کرنا؟ کتنے لوگ ہیں سچی بات ہے جن کا آخری سال چل رہا ہے، آخری مہینہ چل رہا ہے، آخری ہفتہ چل رہا ہے، آخری رات چل رہی ہے، پتہ نہیں ہے کسی کو۔
پتہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر میری امت کے لوگوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 60 سے 70. اللہ کے نبی ہمارے بہت سے 60 سے پہلے فارغ ہو جائیں گے، بہت کم ہیں جو 70 سے اوپر جائیں گے، اکثریت 60-70 میں فوت ہو جائے گی. اللہ کے نبی کا اپنا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63. ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. لاہور سے گاڑی چلتی نا، ریل گاڑی کراچی کے لیے. اب جناب خانے وال آ گیا، ملتان آ گیا، باولپور آ گیا، اب کیا ہے جناب روڑی آ گیا، اب کیا آ گیا نواب شاہ آ گیا، اب حیدرآباد آ گیا. جب حیدرآباد کراس کرتی ہے گاڑی، بہت سے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیتے ہیں، بستر لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں. جب لانڈی پہنچتی ہے، بہت سے اپنا سامان دروازے پر لے آتے ہیں. تو سفر ختم ہو رہا ہے، جلدی سے اتر جائیں گے. سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. کوئی خانے وال پہنچا ہوا ہے، کوئی ملتان پہنچا ہوا ہے، کوئی بہاولپور پہنچا ہوا ہے، اور کوئی روڑی پہنچا ہوا ہے، کوئی نواب شاہ پہنچا ہوا ہے. اور جو 50 پر پہنچ گیا نا، وہ حیدرآباد پہنچ گیا. اور جو 60 پر پہنچ گیا وہ تو لانڈی پہنچ گیا. اب لانڈی پہنچ کے کچھ سیٹوں پہ قبضہ کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے بے وقوف. پتہ تو کسی کا بھی نہیں، پتہ تو کسی کا بھی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی بدبختی کی علامت ہے امیدوں کا لمبا ہو جانا. امیدوں کا مرنے کا پروگرام، مرنے کا پروگرام. اتنی لمبی لمبی پلاننگ ہوتی ہے لوگوں کی، درمیان میں مرنے کا پروگرام، مرنے کا کھاتا. دیکھو نا 100 آدمیوں سے پوچھو کتنے جوڑے رکھے ہوئے گھر میں. 100 آدمیوں سے پوچھو نا کہ کتنے کتنے جوڑے رکھے ہوئے ہیں. جوڑے لباس 10 15 20، بعض نے 25 رکھے ہوئے. کیونکہ جینے کا پروگرام ہے. اب 100 آدمیوں سے پوچھو بھئی کس کس نے اپنا کفن لے کے رکھا ہوا ہے، اپنا کفن لے کے کس کس نے رکھا ہوا ہے. 100 آدمیوں سے پوچھو تو 100 میں سے کتنے نکلیں گے؟ کتنے نکلیں گے؟ کوئی 1-2 ہوں گے شریف آدمی جو ہے. ورنہ کفن کیوں نہیں لے کے رکھا؟ کفن لے کے کیوں نہیں رکھا؟ کہ مرنے کا پروگرام، مرنے کا پروگرام، مرنے کا پروگرام. اگر کسی کے پاس 20 سوٹ ہیں، اس کو 4 سوٹ ہدیے میں دو، اسے خوشی ہوگی یا غصہ آئے گا؟ کیوں بھائی؟ اب کفن تو اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے، اگر کسی کو کفن ہدیے میں دو. آپ کس دن گھر جاؤ، بیوی سے کہو میں تمہارے لیے گفٹ لایا. کیا؟ کہ کفن لایا ہوں. دیکھو پھر ہوتا کیا. ایک جگہ لکھا ہوا تھا ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا. کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے، انہیں پتہ ہے. ہمارے یہاں ایک عورت شادی کے کپڑے خریدے، شادی کے کپڑے، جس دکان سے شادی کے کپڑے خریدے اسی دن اسی دکان سے اس کا کفن خریدا گیا. اسے کیا پتا تھا میں شادی کپڑے لے کے جا رہی ہوں، یہ تو ابھی درزی تک بھی نہیں پہنچیں گے، وہ سامنے میرا کفن رکھا ہوا ہے جو آج میں نے پہن کر دنیا سے روانہ ہو جائے. ریل گاڑی پٹری پہ چلتی ہے، ایک انجن 20 ڈبے کھینچتا ہے. پٹری سے اتر جائے تو 20 انجن ایک ڈبہ بھی نہیں کھینچ سکتے. دین پر چلنا، تبلیغ کا کام کرنا کب آسان ہوتا ہے؟ جب آخرت سامنے ہو. اگر آخرت سامنے نہ ہو پھر دین پر چلنا کیا، پھر تبلیغ کا کام کرنا کیا؟ مر جانا ہے، رہنا نہیں ہے. ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کا ایک دوست ہے، اسے خواب آیا. کیا خواب آیا؟ خواب میں اس نے دیکھا ایک بزرگ ہے، سفید داڑھی سفید کپڑے، اور اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور اس سے کہا میں ملک الموت ہوں. میں کون ہوں؟ اور تجھے 19 تاریخ کو لے کے جانا ہے. اور خواب آ رہا ہے 13 تاریخ کو، اور تجھے 19 تاریخ کو لے کے جانا ہے اور 1:30 بج چکا ہے. خواب میں کہہ رہا ہے 1:30 بج چکا ہے. اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھولی نا تو بیوی کو اٹھایا، اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا لائٹ جلا کے دیکھ ٹائم کیا ہوا ہے. اس نے ٹائم دیکھا، اس نے کہا 1:30 بج گیا. انہوں نے کہا اس نے رونا شروع کر دیا. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے ملک الموت نظر آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تمہیں 19 تاریخ کو لے کے جانا ہے، اور اس نے مجھے خواب میں کہا کہ 1:30 بج چکا ہے. 1:30 تو واقعی بج چکا ہے.
تو میں تو گیا 19 تاریخ کو. اب جناب رو رہا ہے، نہ کھانا کھایا جا رہا ہے، نہ نیند آ رہی ہے، اس کا رنگ اس کا بدل گیا اور اس کا چہرہ اتر گیا، کمزور ہو گیا 2-3 دن میں. گھر والے بھی سارے پریشان، گھر والوں نے گٹکے منگائیں، گٹکے پھیلائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، گٹکے پڑھ رہے ہیں. مجھے کہ میں مرا نہیں ہوں، گٹکے پہلے پڑھنے شروع کر دی. اب 19 تاریخ آ گئی، سارا دن اب جناب آیا موت، آیا فرشتہ، گیا میں سارا دن پریشان بیٹھا. اللہ کی شان 19 تاریخ گزر گئی تو اس کی جان میں جان آئی. تو میرے پاس اس کا دوست آیا تو اس کو یہ خواب آیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو جیسے 19 تاریخ قریب ہے نا، اس طرح موت بھی کیا ہے قریب ہے. یہ تو اشارہ ہے، یہ تو کیا ہے؟ دیکھو آج سچی بات ہے، بڑے سے بڑا مالدار ہو نا، ایک مالدار، بہت مالدار جناب، بڑا مالدار، بہت پیسہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ دین، زندگی میں عیاشی والی زندگی. ڈاکٹر کے پاس گیا، طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر نے چیک کیا، ٹیسٹ ہوئے، رپورٹ آئی کہ کینسر ہے اور آخری سٹیج ہے. ہوئے ہوئے اب توبہ کر لی، نمازیں شروع ہو گئیں، سارے سالوں کی زکوٰۃ نکال دی، رمضان آیا روزے، حج آیا حج پہ چلا گیا، زندگی بدل گئی. دوبارہ ٹیسٹ ہوئے، طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی، رپورٹ آئی کہ بالکل کلیئر ہے. ڈاکٹر نے کہا اصل میں وہ جو پہلی رپورٹ تھی نا وہ آپ کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی. وہ تو غلطی سے آپ کی آ گئی. ایسی اکڑ مکڑ ہے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ سچی بات ہے. یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے پورے شہر کی، پورے علاقے کی، ماشاءاللہ گوادر سے آئے ہوئے، تربت سے آئے ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ساتھی. پورے علاقے میں خیریں پھیل سکتی ہے، پورے علاقے سے شر ختم ہو سکتا ہے اگر یہ مجمع دل سے نیت کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور دعا مانگے اے اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں اس کام پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہماری اس کام پر ہمیں اس کام کی سمجھ عطا فرما. دیکھو 3 طرح سے کام چلتے ہیں. کتنی طرح سے؟ زور سے، زر سے، زاری سے. تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے. کس سے چلتا ہے؟ زاری، منت خوشامد. زور ہر ایک کے پاس نہیں، زر ہر ایک کے پاس نہیں، اور زاری سب کے پاس ہے. دن میں لوگوں کی منت خوشامد اور رات کو کس کی؟ اللہ کی. بس یہ کام ہے، سب کر سکتے ہیں. ایسا فرمایا کرتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ کام اللہ نے ایسا دیا ہے، ہم کچھ نہیں ہے. یہ کام بہت اونچا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، یہ کام بڑا ہے. جیسے ہم نبی نہیں ہیں، یہ کام انبیاء والا ہے. یہ قرن اول کا ہیرا ہے، یہ قرن اول کا ہیرا ہے. اور ایسا فرمایا کرتے تھے او اللہ کا شکر کرو تمہیں تو پکی پکائی مل گئی ہے. تمہیں تو کیا مل گئی؟ چلتا ہوا کام، استقبال کا زمانہ. ہاں، سال کی جماعتیں، 7 ماہ کی جماعتیں، مراکز ہیں، مجمع ہے، اجتماعات ہے، استقبال ہے. شیطان جو ہے نا بعض لوگوں کو ماضی میں الجھائے رکھتا ہے، بعض کو مستقبل میں پھنسائے رکھتا ہے. بعض کو پتہ کیا کہتا ہے؟ اوہ میری زندگی بڑی ضائع ہو گئی، مجھے یوں کرنا چاہیے تھا، میری اتنی زندگی ضائع ہو گئی، مجھے یوں کرنا چاہیے تھا. یہ ماضی میں الجھا ہوا ہے. بعض کو مستقبل میں لے کے جاتا ہے، آئندہ میں یوں کروں گا، آئندہ میں یوں کروں گا، آئندہ میں یوں کروں گا. فی الحال جو کر سکتا ہے اس سے غافل رکھا ہوا. صحیح ترتیب پتہ کیا ہے؟ ماضی پر ندامت ہو، مستقبل کے بارے میں عزم ہو، فی الحال جو کر سکتے ہو وہ کرنا شروع کرو. فی الحال جو کر سکتے ہو کرو. جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں گے. تو جو ہمارے بس میں نہیں وہ کون کرے گا پھر؟ جو ہمارے بس میں وہ تو کرے. تو یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے، نئے ہیں، پرانے ہیں، شہر کے ہیں، دیہات کے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، کئی دفعہ آئے ہیں، جتنا مجمع آیا ہے دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا بہت مانگتے تھے، اللہم لا سہلا الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم.
اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر وہ جس کو تو آسان کر. اللہ آسان کو مشکل کر سکتا ہے، مشکل کو. اور یہ دعا مولا سے بہت پڑھتے تھے، یہ دعا بہت زبان پہ رہتی تھی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کہ اللہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سکھائی، اور میں بیٹی چھوڑنا نہیں اس دعا کو. یہ دعاؤں کا کام ہے، دعوت ہے، دعا ہے، دعوت ہے، دعا ہے، دعوت ہے. دن میں دعوت، رات کو دعا. جو کرے گا اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، ہدایت کا سورج بنائیں گے، خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنائیں گے. طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. مبارک ہو اس شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا. تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ کیا مطلب ہے؟ یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے. حاجی مشتاق صاحب فرمایا کرتے تھے آج کہنے والا کہہ کے فارغ، سننے والا سن کے فارغ. حاجی مشتاق صاحب اس پر مثال دیتے تھے، کہنے والا کہہ کے فارغ، سننے والا سن کے فارغ. اس پر مثال دیتے تھے کہ خامن جو ہے نا گھر سے جا رہا تھا تو بیوی نے کہا چینی ختم ہو گئی، چینی لانی ہے. میں کہا ٹھیک ہے. پتی بھی ختم ہو گئی. میں کہا ٹھیک ہے. چاول بھی لانے. میں کہا ٹھیک ہے. آٹا بھی ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. گھی بھی لے کے آنا ہے. وہ کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا. شام کو آیا تو خالی ہاتھ. بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا. اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب. تو کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے. اتنا بڑا کام ہے. پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، مسجدیں آباد ہوں، سب مسجدیں آباد ہوں، گھروں کے اعمال زندہ ہوں، 4 ماہ کی جماعتیں نکلیں، چلے کی جماعتیں نکلیں، سروزے کی جماعتیں نکلیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، تاجروں میں دین آئے، زمینداروں میں دین آئے، حکمرانوں میں، کمزوروں میں، غریبوں میں. کتنا بڑا کام ہے. اس کے لیے بھائی 2.5 گھنٹے کافی ہے؟ کیوں بھائی؟ سروزہ کافی ہے؟ چلہ کافی ہے؟ اجتماع میں آنا کافی ہے؟ ہاں، نہ آنے سے بہتر ہے. نہ آنے سے کیا ہے؟ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے ایک آدمی نا شہری تھا، دیہات میں جا رہا تھا گزر کر، تو کسی دیہات والے نے دیکھا، اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے کہا اس کے پاس جو کچھ ہے چھین لو اس سے. اب اس کے پاس ہتھیار تو تھا کوئی نہیں. تو اس نے دیکھا نا تو ایک گنے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. جاتی لوگ گنا کھاتے ہیں نا، چھلکا لمبا سا چھیلتے ہیں، وہ لمبا سا چھلکا پڑا ہوا تھا گنے کا. اس نے گنے کا چھلکا اٹھایا اور اس کے پاس گیا، بھائی جو کچھ ہے نکال دے. اس جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 روپیہ نکال کے دے دیا. انہوں نے کہا صرف 1 روپیہ؟ انہوں نے کہا بھائی اپنا ہتھیار بھی تو دیکھ لے، جیسا تیرا ہتھیار ویسی وصولی. جو جیسا وقت دیں گے ہم تبلیغ کو ویسی سچی بات ہے. بس خراب ہو جائے نا، مشین خراب ہو جائے نا، 50 آدمی نہیں چاہیے، 100 آدمی نہیں چاہیے، 1 آدمی کاریگر چاہیے. 1 آدمی تبلیغ میں، ہر مسجد، ہر علاقے، ہر محلے میں کام کے لوگ چاہیے. کون سے لوگ چاہیے؟ یہ مجمع ذریعہ بن سکتا ہے ہزاروں کی توبہ کا، ہزاروں کی ہدایت کا، ہزاروں کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا. اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو. واہ واہ، دین کا کام کرتے کرتے جا رہے ہیں، دین کا کام کرتے کرتے جا رہے ہیں. یاد داری کہ وقت زادن تو ہما خندہ بودند تو گریا، چنازی کہ وقت مردن تو ہما گریا بودند تو خندہ. جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو بیوی نے کہا واہ حزنا واہ مصیبتا، ہائے افسوس مصیبت کہ جدائی آن پڑی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا واہ تربا غدا نلقى الاحبۃ محمدا واصحابہ. واہ واہ، کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری حضور سے ملاقات ہوگی، کل میری صحابہ سے ملاقات ہوگی. جانا تو ہے میرے بھائی،
کام کرتے کرتے جائیں، کام کرتے کرتے جائیں. تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے. لوہا گرم ہو تو کیا کر لیں؟ چوٹ لگا. ماحول میں آئے، اجتماع میں آئے، بیان سنے، جذبہ بنا. اب اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہے، واپس جائیں گے پھر دوبارہ نکلیں گے پھر مشکل ہے. ہمارے بھائی بلال صاحب ہوتے تھے رائے میں، فرماتے تھے یہ ماحول ہے، بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، او بھائی جانے والے بھائی، او بھائی سب بیٹھ جائے، بھائی سب بیٹھ جائے بھائی. وہ فرماتے تھے یہ ماحول ہے، ہاں ہاں ہاں. میں چلا لگاؤں؟ یہاں پوچھو کسی سے آپ کہ ہاں. میں 3 چلے لگاؤں کہ ہاں. میں سال لگاؤں کہ ہاں. اب واپس چلے جاؤ، بیوی سے پوچھو، بچوں سے، گھر سے پوچھو، میں چلا لگاؤں کہ نہ. 3 چلے لگاؤں کہ نہ. میں سال دے جاؤں کہ نہ. یہ ماحول ہے کس کا؟